دعا گو کہ جس مقصد کے لیے اس نے حلف اٹھانا یا عہدے ملنا آسان کام ہے، مگر وہی ڈیلیور کرنا، نبھانا اور اس میں جان ڈالنا مشکل کام ہے۔ تو میرے دلی دعا ہے اس کو کہ ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ وہ اپنی برادری کے لیے، کلرکس برادری کے لیے اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں جب جذبہ یہ ہو، جذبہ صرف عہدہ حاصل کرنا نہ ہو کہ کوئی عہدہ مجھے مل جائے، میں صدر بنا اور سیکرٹری بنا، اس کے پیچھے جو مقاصد ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گی اگر آپ انتہائی ایمانداری، دیانتداری سے اپنے برادری کے مسائل حکومت کے ایوانوں میں، پبلک میں، ہر جگہ سامنے رکھ کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ جس طرح میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر یہ برادری خوش نہ ہو تو دفتروں میں پھر فائلیں بھی ملیں گے نہیں۔ اگر اوپر سے کوئی وزیر، سیکرٹری، مشیر کوئی بھی آرڈر کرے مگر فائل کدھر سے ملے گا اور فائل ٹریک پر کون ڈالے گا؟ وہ یہ لوگ ہیں جن کو کلرک برادری کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتے پاکستان کو آگے لے کے جانے میں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم اس پر کنونس ہے۔ اگر آپ خوش ہو تو آپ دل جمی سے آرام سے بیٹھ کر کام کریں گے، ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ اگر آپ خوش نہ اور کئی مسائل ٹینشنز میں ہو تو وہی کام آپ سے نہیں ہونا ہے۔ تو آپ کی ناخوشی اور ٹینشن، اس کا نقصان پورے ملک کو ہونا ہے، پورے پاکستان کو ہونا ہے۔ اگر آپ اخلاص خلوص سے اور آرام سے ریلیکس ہو کر کام کریں تو آپ 1 گھنٹے میں اپنی تنخواہ اور وہی سب کچھ واپس کر سکتے۔ خوشی کا موقع ہے، نہ صوبائی کسی کابینہ نے پگڑی پہنی، نہ مرکز کو پہنایا گیا ہے، لیکن امیر مقام صاحب اور گیس کی بھی شیلڈ اور گفٹ اور پگڑیاں ہیں، یہ ان کو پہنائی نہیں گئی، لیکن لہٰذا افتتاح آپ سے کرتے ہیں، آپ کو پگڑی پہناتے ہیں بعد میں۔ ابھی کے درمیان میں آپ بادشاہ لوگ ہیں جس طرح ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی مرضی، آپ کی خلوص محبت کا شکریہ۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بنیادی، اور ہم جو یا آپ کے سامنے بیٹھے، میں وہ رحمت السلام خٹک صاحب ہے، اختیار ولی صاحب ہے، ہم سارے مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کے کیا ایشوز ہیں اور اس میں کیا مدد کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ، اگر آپ وہی اپنے پرانے عہدیداران سے ایک کہ پوچھ لے کہ جب بھی میں اقتدار میں اور اس میں رہا اور میری آواز پہنچنے والا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایپکا کی لیڈرشپ کی ملاقات صدر اور وزیر اعظم سے بھی کروائی، اور آپ کا وہی جو پرانا نظام تھا انگریز کی دور سے پاکستان بننے سے پہلے، اس کو ریگولرائز بھی کر دیا اسی میں، اور اس میں اپنا پورا ان پٹ ڈال دیا اسی ٹائم، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ ابھی اگر بعد میں دوبارہ نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی ادوار میں جب بھی مجھے موقع ملا ہے تو میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کی آواز اٹھائی ہے اور آپ کی نمائندگی کی ہے، میرٹ پر کی ہے، اس ملک کی مفاد میں کی ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ نے جو مسائل یہاں سامنے رکھ دیے، پیش کیے، تو اس میں سے جتنی ممکن ہو آئندہ بھی جو بجٹ آ رہا ہے جون میں تو ضرور کیبنٹ میں ہو، اسمبلی میں ہو، جہاں بھی ہو، تو آپ کے حقوق کے لیے بھرپور آواز بلند کرتے رہیں گے، آپ کے لیے بات کریں گے، دل سے کریں گے، دماغ سے کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ مگر جو بھی حالات ملک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جن معاشی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اور جو کچھ اس ملک کا
دیوالیہ کر دیا گیا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ابھی وہ سارے باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ ان میں کتنا حقیقت تھا صرف خبر بنانے کے لیے اور سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک نام پیدا کرنے. کیا کچھ نہیں کیا گیا اس ملک کے ساتھ. بدقسمتی سے ان 4 سالوں میں جو عمران خان کا دور گزرا، پاکستان بننے سے لے کر آج تک اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو انہوں نے ان 4 سالوں میں لیا. مگر اس کے باوجود ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس سے قوم کو کیا ملا، قوم کی زندگی میں کیا بہتری ہے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ملک کی معاشی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس طرح ملک کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا ہے، تو یہ اس کا کرتا دھرتا ہے. وہ اس کا وہی بیج جو اس نے بو دیا وہی فصل ہے. اس فصل کو ابھی کاٹ ہم رہے جو عمران خان نے بوئی اس ملک کے عدم استحکام اور معاشی تباہی اور ہر فیلڈ میں تباہی کا. تو ہمیں اس نے صرف سنجیدہ کوئی چیز لی نہیں، سنجیدگی سے کوئی کام ہی نہیں کیا کسی بھی فیلڈ میں. اگر آپ اپنے امپلائی سے، کلرکوں سے شروع کر کے ملک کی دوسرے ایشوز میں صرف ایک خبر بنانے کے لیے سب کچھ کیا، اس میں اس کو ملک کو جتنا نقصان پہنچا دیا ابھی آپ سب کے سامنے. یہ ملک ہم سب کا ہے. عمران نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ پاکستان نہ رہے تو آپ سیاست کہاں سے کریں گے. آپ اگر وہی خوابیں دیکھ رہے ہیں میں وزیر اعظم، کوئی وزیر مشیر کوئی چیز بننا ہے، تو جب پاکستان رہے تب آپ بنیں گے. مگر اس نے اس کا پرواہ بھی نہیں کیا. اس کی ایک ایک بات کو دیکھو، کتنا جھوٹ بولا اس شخص نے کہ آپ دیکھ لیں کتنی شرم کی بات ہے. میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کس منہ سے پھر اس کا نام لے رہے کہ 1 سال لوگوں کو سڑکوں پر نکالا، کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے باہر نکال دیا امریکہ کے خلاف. یہ ایک نعرہ پتہ نہیں ہے پاکستان میں بہت آسانی سے بکتا ہے. اینٹی امریکن بات کرے اور امریکہ کے خلاف بات کرے تو لوگوں پر، عام پبلک پر اچھا لگتا ہے. اس طرح ایک اور ایشو ہے، اس پر بھی تحقیق کرنی چاہیے. مگر اس نے پوری ملک کو مفلوج کر کے لوگوں پر سڑکوں پر ڈال دیا کہ مجھے زبردستی نکالا گیا، میرے خلاف سازش ہوئی. اور یہ امریکہ آ کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جو کل اس کے ساتھ تھے، وہ بہت اچھے تھے، مگر جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ سارے چور ڈاکو بن گئے. 1 سال اس طرح جھوٹ بولا اور پھر آخر میں اس دن کہہ دیا. اس دن میری منسٹری میں ایک پروگرام تھا، امریکن ایمبیسڈر بھی آیا ہوا تھا، تو آخر میں یہ کہہ دیا کہ میں غلطی پر تھا، مطلب میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے خلاف کوئی امریکہ نے سازش نہیں کی. تو اسی طرح بندے کا اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آپ نے دوسری ٹائم خبر بنا دی، مگر نقصان پاکستان کا ہوا اور پاکستان کے ان عوام کا ہوا، اس ملک کا ہوا. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے خبر بناتے وقت کہ کیا کیا بول رہے کہ کل جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ کو ناجائز سپورٹ کر رہے تھے تو بہت اچھے تھے، آپ ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. ابھی اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کیا کام ہے، ہمیں نیوٹرل ہونا ہے، درمیان میں بیٹھنا چاہیے، ابھی آپ کو اتنا برا لگے کہ نیوٹرل کیا ہونا ہے، مجھے زبردستی لاؤ اور اس پاکستان کی قوم پر بٹھاؤ. اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ نے کیا کیا نہیں کہا. کینیا میں واقعہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ، اور آپ ڈائریکٹلی بلیم کرتے کیا فوجی پاکستان اور ہمارے ایجنسیز کے لوگ ہیں اور صحافی کو کینیا میں مار دیا. اسی طرح ایک لوگوں کے جذبات اور احساسات نیشنلی اور انٹرنیشنلی بنا رہا ہے. آپ کو احساس نہیں کہ اس کے کیا قیمت ادا کرنے پڑے گا. اگر ہم اپنے ادارے خود اس طرح تباہ کر دیں، اس طرح کباڑا بنائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان پاکستان کا ہوگا. اور وہی مجھے آج تک اس پلستر کا پتہ نہیں. اسی طرح بندہ کہ وہی اگر جلسے میں واقعہ ہوتا ہے، عجیب سی گولی لگی، گولی اس کے اسٹیج سیکرٹری کے چہرے پر لگی، اس کے اسٹیج سیکرٹری کے چہرے سے نیچے اس کے ٹانگ پر لگی اور دونوں زخمی ہوئے. وہ زخمی کدھر اور پھر 7-8 گھنٹے بعد اسپتال گئے. جو گولیاں جو لگتے ہیں ہم کے عوام بہتر جانتے ہیں، پھر سیدھا گولیاں لگتے ہیں، آگے پیچھے نہیں لگتی. مگر آپ نے اس میں بھی اتنا جھوٹ بولا اور قوم کو گمراہ بنا دیا، اسے ایک جھوٹ قوم پر بھیج دیا اور اتنا اس پر سیاست کی گیا، حقیقت میں اس کا کچھ نہیں نکلا. تو ہماری بدقسمت رہی. میں اتنا آگے آج ہمیں احساس ہے
लोग कहते हैं हमें भी एहसास है, हम ताल्लुकात से रखते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल से, कहते हैं हम कहते हैं जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, कितनी महंगाई की लहर है, मगर कौन जिम्मेदार है? किसने हमारी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सबसे पहले उसका एहतिसाब करे कि दिन रात एक करके कौन सी मेहनत नहीं की? अगर ये नौशहरा में मैं खड़ा हूं, सैलाब आया, पूरे पाकिस्तान में किस तरह इस कौम की नुमाइंदगी नहीं की और जगह जगह नहीं पहुंचा, मगर वही जो चीज उसने जो कुछ किया है वही फसल अभी हम काट रहे हैं। मगर हमारे ये एहसास है कि जब नियत साफ हो, इस तरह नवाज शरीफ साहब की माजी में भी इस तरह हालत हमने देखे एटमी धमाके कराने के बाद, मगर जब लीडरशिप में एक विल और जज्बा और साफ नियत हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो मैं कहता हूं कि हमारी लीडरशिप की मीडियन पाकिस्तान और वही सोच फिक्र है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा। इन मुश्किलात से हम निकलेंगे। हमें भी पता था, हम इसलिए हुकूमत में नहीं आए। ये जो लोग हम आए, आप देख रहे हैं, हमने बहुत देखे वजीर मुशीर फला फला, मगर क्या करते? अगर ना दे तो आज पाकिस्तान का भी ना होना था, पाकिस्तान का नक्शे से मिट हो जाना था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना था। तो हम हुकूमत करने नहीं आए, मुल्क बचाने आए और एक चैलेंज कबूल करके आए। और इंशाअल्लाह ताला जब नियत साफ हो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान कर देता है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल पाकिस्तान की लीडरशिप में भी इस तरह लोग हैं और अवाम में भी बहुत बड़ा जज्बा और टैलेंट है पाकिस्तानियों में। इस टैलेंट को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला इस बुहरानों से इस मुल्क को निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ एक दफा फिर कि मेरे करने का जो भी काम हो, मेरा जो भी दफ्तर है, जो भी घर है, जहां भी बैठता हो, आप बिला खौफ वही आ सकते हैं और मैं आपकी भरपूर नुमाइंदगी करूंगा, आपका आवाज बुलंद करूंगा जिस फोरम पर और आपका साथ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नौशहरा में